ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سبز کھیتوں اور تازہ ہوا کا راج تھا، ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن ایک محنتی کسان تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اپنے کھیتوں میں کام کرتا، فصل اگاتا اور اپنے پڑوسیوں سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتا۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اگر کوئی مسافر گاؤں میں آتا تو حسن اسے کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور اگر ضرورت ہو تو رہنے کی جگہ بھی دیتا۔ وہ صدقہ دینے کا شوقین تھا، اپنی فصل کا ایک حصہ ہمیشہ مسکینوں کو دے دیتا۔ رمضان میں روزے رکھتا اور عید پر لوگوں کو خوش کرتا۔ گاؤں والے اسے ایک نیک اور ایماندار آدمی کہتے تھے۔ اس کی بیوی بھی ایک نیک خاتون تھی جو گھر سنبھالتی اور بچوں کی پرورش کرتی۔ حسن کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جو سکول جاتے اور حسن کی طرح محنتی بننے کی کوشش کرتے۔ لیکن حسن کی زندگی میں ایک تاریک پہلو تھا۔ اس میں ایک بری عادت تھی، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ فجر کی نماز تو کبھی کبھار پڑھ لیتا جب نیند جلدی ٹوٹ جاتی، لیکن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکثر چھوڑ دیتا۔ وہ کہتا کہ کھیتوں کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ اس کی بیوی اسے کئی بار سمجھاتی، حسن نماز اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا ستون ہے، اگر نماز نہ پڑھی تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ حسن ہنستا اور کہتا، میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں کام کرتے ہوئے بھی، نماز تو اللہ معاف کر دے گا۔ بیوی روتی اور دعا کرتی کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ گاؤں کا عالم بھی حسن کو نصیحت کرتا، حدیثیں سناتا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ نماز اور کفر کے درمیان فرق ہے، لیکن حسن کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ وہ سوچتا کہ وہ تو اچھا آدمی ہے، نماز کی کیا ضرورت۔ ایک دن جیسا کہ قسمت میں لکھا تھا، حسن اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ سورج کی تپتی دھوپ میں وہ فصل کاٹ رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ نے اس کے پاؤں کو کاٹ لیا۔ درد سے وہ چیخ اٹھا۔ گاؤں والے دوڑے آئے لیکن زہر تیزی سے پھیل گیا۔ حسن نے کلمہ پڑھا اور اسی درد میں جان دے دی۔ گاؤں میں ماتم چھا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے رو رو کر بے حال ہو گئے۔ نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ حسن کو قبرستان میں دفن کیا گیا جہاں اس کی قبر پر تازہ مٹی ڈالی گئی اور دعائیں کی گئیں۔ سب لوگ واپس چلے گئے لیکن حسن کی بیوی کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ گھر آئی تو رات بھر روتی رہی۔ رات کو جب گاؤں سو رہا تھا، حسن کی بیوی کو ایک خوفناک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ حسن قبر میں چیخ رہا ہے۔ اس کی گردن پر بھاری لوہے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جو اسے گھونٹ رہی ہیں۔ حسن درد سے تڑپ رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ بیوی گھبرا کر جاگ اٹھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے عالم کے پاس گئی اور خواب سنایا۔ عالم نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہو سکتی ہے، قبر کھود کر دیکھنا چاہیے، شاید اللہ ہمیں سبق دینا چاہتا ہے۔ گاؤں والوں کو جمع کیا گیا اور احتیاط سے قبر کھودی گئی۔ جیسے ہی قبر کھلی سب لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حسن کا جسم لوہے کی سلاخوں سے بندھا ہوا تھا جو اس کے جسم کو کاٹ رہی تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا جیسے زندہ ہو اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ قبر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ عالم نے دعا پڑھی اور قبر دوبارہ بند کی۔ عالم نے حسن کی بیوی سے پوچھا، بتاؤ حسن نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اسے یہ عذاب ملا؟ بیوی نے روتے ہوئے کہا، وہ تو نیک آدمی تھا، لوگوں کی مدد کرتا، صدقہ دیتا، روزے رکھتا، لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا لیکن وہ نہ مانا، شاید اسی کی وجہ سے یہ عذاب ملا کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ گاؤں والے یہ سن کر کانپ اٹھے اور سب نے توبہ کی۔ حسن کا بیٹا جو اب گھر کا سربراہ تھا نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔